بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی خدا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے اور ان کی قوم کا ذکر کریں گے کہ کس طرح ان کی قوم نے اللہ کی سرکشی کی اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی طرف منسوب ہیں۔ اسی سام کے پوتوں سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کا نسب و نامہ اس طرح ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن جارود بن عامر بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ قوم ہود احقاف نامی ایک بستی میں آباد تھے۔ یہ بستی عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقوں میں تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور شعور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ احقاف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے: اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے اور ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر آیت نمبر 6 سے 8 میں یوں فرمایا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک نے پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ یہ نرم زمین پر خیمے بناتے تھے، ان کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے، حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر ہی خیمے موجود تھے۔ گویا کہ وہ بیکار دولت اور وقت برباد کرتے تھے، پھر اس پر فخر کرتے تھے۔ شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھیں وہ بھی بہت چوڑی تھیں۔ ان جیسے طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کاریگری اور فنکاری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے کہ پھر کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عربیہ کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل عاد، سمود، جرہم، امین، کہتان، مدین وغیرہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، کنعانی تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں چھوڑ کر چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے عربوں سے میل جول قائم کیا تو ان سے عربی سیکھ لی اور اس میں بہت مہارت پیدا کر لی، یہاں تک کہ آپ کو عرب کا فصیح کہا جانے لگا۔ اہل عرب میں فصاحت اور بلاغت آپ ہی سے آئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی انداز میں فصیح اور بلیغ عربی بولا کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر ان بستیوں میں رہنے کے لیے چلے گئے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوب علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ لوگ یہاں آباد ہو گئے، پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئی۔ اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے۔ طوفان کے ساتھ جب زمین پامال ہو گئی تو اس پر سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی چیز زندہ نہ رہی۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیر تک ڈھیل دے رکھی تھی۔ وہ بہت طاقتور قوم تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوس تھے، قد بہت لمبے تھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس قوم کا قد بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ اسی طرف سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا
اور ڈیل و ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ ان کی فنکاری کو بیابان پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ ہمیشہ یہیں رہو گے۔ وہ لوگ دراصل ٹیلوں، گھاٹیوں، دریاؤں، پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ہی وہ ایسا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑ کر کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں باز کرتے رہے، اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو تم ظلم کرتے ہو، کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغ، شہر، قوت، جسامت، صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا اور نہ ہی ان پر ایمان لائی، الٹا تکبر کرنے لگی، اللہ کی حمد کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری کرنے لگی۔ اور تکبر کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں کہ بس قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ زوراور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو نیری بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا دلی خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر کہ وہ تمہیں خبردار کر دے کہ تم اس کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا ہے اور تمہیں طاقتور جسم دیا ہے، اور تمہیں اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پا سکو۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کی عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں بہت زیادہ نصیحتیں کیں، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے۔ آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کو تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود کھڑی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت اور بڑھا دے، تاکہ تم گناہگار ہونے کے باوجود روح گردانی نہ کر سکو۔ ہود علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی، ہمارے خیال میں تو تم بے وقوف ہو، شاید تمہیں کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گئے ہو، تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے، اس لیے تم ذہنی مریض بن گئے ہو۔ وہ ظالم لوگ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کی قوم کے سردار بھی اپنے ماتحتوں سے کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہ کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو کچھ تم پیتے ہو، اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں ہو جاؤ گے۔ کیا تمہیں یہ اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھی ہے، ہم اس پر یقین نہیں کرنے والے۔
حضرت ہود علیہ السلام نے ایک طویل عمر پائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ تاریخ کی کتب میں درج ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں 50 برس اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی، لیکن ان کی قوم ایمان نہ لائی۔ ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پر انہیں کہہ دیا۔ واعظ و نصیحت کرنے کے باوجود بھی ان کی باتوں کو انسنا کر دیتی تھی، اور قوم عاد یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں واعظ سنائیں یا نہ سنائیں، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اس طرح قوم انہیں مسلسل جھٹلاتی رہی۔ آخر کار ہود علیہ السلام نے بھی انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا کہ لوگوں سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بیزار ہوں، اور تم ہی نہیں اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو، اور تم سب ان اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو، تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، نہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ کے نبی کے انکار کرنے اور اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کر دیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی اور اس سے خوش سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ کسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا، انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے اور کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ابرہ کی صورت میں یہ وہ بحر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا، اور اسے اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر کردہ محلات کو اڑا لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے، اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے۔ جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی، اور اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ ان الفاظ میں بھی بیان کرتا ہے کہ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ایک لگاتار منحوس دن میں ایک لگاتار ہوا بھیجی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے اور آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے جو نصیحت پکڑنے والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا یوں بھی ذکر کیا ہے، قوم عاد کو بہت تازہ ہوا سے غرق کر دیا گیا، وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ وہاں کے لوگ یوں چاروں شان چت گر پڑے تھے جیسا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی، باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن اس جگہ پر جہاں ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف ہوا بھٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آڑ تھی جس میں ہود علیہ السلام، حیوانات، چوپائے اور جو ایمان لے آئے تھے وہ اس آندھی سے محفوظ رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں آیت نمبر 72 میں بھی فرماتا ہے کہ غرض ہم نے انہیں ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کو جڑوں سے کاٹ دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔